اس واقعے پر آنے سے پہلے ایک اور واقعہ جو وہیں گزرا، پہلے وہ سنا دیتا ہوں جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، کنجی والا، کیونکہ وہ اسی وقت واقعات دونوں رونما ہوئے تھے، وہ ملتے ایک دوسرے کے ساتھ، تعلق بھی ہے ان کا۔ جس دن میرے آقا مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، یہ بیان خود عثمان بن طلحہ جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کا کنجی بردار تھا، جس کے نسلاً بعد نسل، جس کی وراثت میں خانہ کعبہ کی چابی، خانہ کعبہ کے تالے کی چابی جس کی وراثت میں آ رہی تھی، وہ کہتا ہے کہ ہم ہر پیر کے دن، یعنی رات کو اتوار اور پیر کی درمیانی رات کھول دیتے، پوری رات، پھر آگے پیر کا دن خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا رہتا، اسی طرح جمعۃ المبارک کی رات بھی کھولتے، جمعہ کا دن بھی کھلا رہتا۔ 2 دروازے اس وقت خانہ کعبہ کے، ایک جو اب نظر آتا ہے کس کے پیچھے، تو لوگ ادھر سے گزرتے جاتے تھے، دوسرے سے نکلتے جاتے تھے، تو باقی دنوں میں پھر اس کو اندر جانے دیتے تھے جو ان کو نذرانہ پیش کرتا تھا، یعنی یہ ان کی آمدن کا ذریعہ تھا۔ اصل میں بات سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ۔ اللہ اکبر۔ پھر قریشیوں نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو ایک کر دیا دروازہ اور اونچا کر دیا تاکہ بغیر ہم سے پوچھے اور نذرانے دیے کوئی اندر بھی نہ جا سکے۔ کیسے کیسے تاریخ ورق پلٹتی ہے اور کیسے کیسے دن گزرتے ہیں۔ میری سرکار نے اس رات روانہ ہونا تھا مدینہ شریف کے لیے، تو لوگ جب اندر داخل ہوئے تو عثمان بن طلحہ کہتا ہے میں دروازے میں کھڑا تھا اور لوگ اندر جا رہے تھے تو حضور بھی اندر جانے لگے، تو میں نے روک دیا، آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور رک گئے، لوگ آئے چلے گئے، تو میں نے حضور کو اندر نہیں جانے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک رات اندر عبادت کرنا چاہتا ہوں، تم اس کے بدلے میں مجھ سے پیسے لے لو۔ اس نے کہا جی میں پیسے بھی نہیں لوں گا، اندر بھی نہیں جانے دوں گا۔ آپ نے فرمایا دیکھو اندر میرے کام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر تم مجھ سے پیسے لے لو، میں اندر جاتا ہوں، میں عبادت کروں گا، تم باہر تالا لگا دو چلے جاؤ، صبح آگ کھول دینا، میں چلا جاؤں گا، اور میرے کام کی تو اندر بت ہیں، وہ میرے کام کے نہیں ہیں، میں تو اپنے رب کی بات۔ لیکن وہ پھر بھی نہیں مانا۔ اچھا تم بھائی ٹھہر جاؤ، میں 2 نفل پڑھ کے آ جاتا ہوں، وہ پیسے بھی اپنی مرضی کے لے لو، پھر بھی نہیں مانا۔ اس نے کہا میں ہرگز آپ کو اندر جانے کی اور خانہ کعبہ میں اپنے رب کی عبادت کی اجازت نہیں دے سکتا۔ جب میں نے رسول اللہ کی کسی بات کو تسلیم نہ کیا تو میرے آقا نے جلال بھری آواز میں کہا اے عثمان بن طلحہ، آج تو مجھے خانہ کعبہ کی چابی نہیں دے رہا اور اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہا اور میرے رب کی عبادت کی اجازت نہیں دے رہا، کل ایک ایسا وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے، یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور سن، تب یہ چابی جسے میں چاہوں گا اسے دوں گا۔ تو جیسے ہی رسول پاک نے یہ بات کی کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جسے چاہوں گا میں اس کے ہاتھ پہ رکھوں گا، تو میں نے فوراً بڑے نخوت اور تکبر سے کہا کیوں؟ کیا تب اس وقت اہل قریش زمیں بوس ہو چکے ہوں گے؟ کیا قریشی سارے مر چکے ہوں گے جب چابی تیرے ہاتھ میں آئے گی؟ کیا تب کوئی قریشی زمین پر زندہ نہ ہوگا؟ میری سرکار کہتے ہیں جب حضور نے سنا کیا قریشی خاک میں مل چکے ہوں گے، کیا قریشیوں کی عزت زمیں بوس ہو چکی ہوگی، تو میری سرکار نے مسکرا کے کہا عثمان بن طلحہ، اس دن قریشیوں کی عزت خاک میں نہیں ملے گی، قریشیوں کی عزت اور ان کا تاج آسمان کو چھو رہا ہوگا۔ مل کے اللہ معلوم ہوا مالک آپ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کائنات میں انسان کی عزت خاک میں ملانے نہیں آیا، بلکہ میں تو انسان کو عزت دینے کے لیے آیا، میں انسان کو عزت سے سرفراز کرنے آیا ہوں۔
کہ انسان کا سر نیاز جو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے آگے جھکتا ہے، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر رب کائنات کی بارگاہ میں تمہارے سر خم کرنے کے لیے آیا، میں تمہیں عزت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اوہو اللہ، عزت دینے سے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی۔ ایک شاعر، ایک نعت خان نعت پڑھ رہا تھا، یہ آپ نے بات سنی تھی مفتی مختار احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے، کیسے کیسے لوگ تھے اور کیسے سننے والے اور سنانے والے تھے۔ نعت خان نعت پڑھ رہا تھا، شان یوسف جو دبی وہ بھی یہیں آ کے دبی، یعنی رسول پاک کی تعریف کرتے ہوئے نعت پڑھتے ہوئے اس نعت خان نے شعر پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی یہیں آ کے دبی۔ ابھی وہ اتنا ہی پڑھ رہے تھے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی شاہ احمد رضا خان آپ نے روک دیا، کہا ٹھہرو، مت کہو کہ شان یوسف جو دبی وہ بھی یہیں آ کے دبی، بلکہ کہو شان یوسف جو بڑی وہ بھی یہیں آ کے بڑی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا، نعت خان صاحب یاد رکھیے میرے محبوب کسی کی شان دبانے نہیں آیا بلکہ اللہ کا حبیب شانیں بڑھانے آیا۔ اللہ اکبر، کیسے کیسوں کی شانیں میرے آقا نے بڑھا دیں، اس کہانی میں ابھی ذکر کرتا ہوں، پہلے یہ بات پوری ہو جائے۔ اچھا، حضور تو اس دن خانہ کعبہ کے اندر نہ جا سکے، بات مکمل کرے جلدی سے، غار ثور میں چلے گئے، اور پھر آپ کو میں نے پچھلے دفعہ سنایا تھا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی بات سنائی تھی، یاد آئی ہے؟ جب حضرت صدیق اکبر کی گود تھی، رسول اللہ کا سر اقدس تھا، اور حضرت علامہ اقبال کی روح پکار رہی تھی، جھوم رہی ہیں شوخیاں دیدہ نیم باز میں، آئے ہائے اللہ اکبر۔ واپس پلٹتے ہیں، میرے آقا مدینے چلے گئے، پھر فتح مکہ کے لیے حضور تشریف لائے۔ یہاں وہ کہانی بھی پیش آئی جو میں نے آپ کو سنانی ہے، اس اپنے بات کو ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے پہلے یہ کہانی پوری مکمل ہو جائے۔ فتح مکہ ہو گیا، بھاگ نکلے سارے اور دروازوں کو بند کر لیا، اور میرے آقا نے بغیر تلوار نکالے اور بغیر کسی جنگ و جدل کے، اللہ اکبر، کیا کیا میں آپ کو سناؤں۔ جب حضور لشکر لے کے آ رہے تھے مدینے سے مکے کی طرف، آپ کچھ 6 ماہ پہلے رمضان میں شاید یہ بات تفصیلاً میں نے سنائی تھی، ایک کتیا نے رستے میں بچے دیے ہوئے تھے، اس رستے پر جہاں سے گزرنا تھا لشکر نے، اور حضور کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000، بولو نا، 10,000 کا لشکر جرار وہاں سے گزرنے والا تھا۔ اور میں آپ کو کوئی قصہ کہانی ناول کی بات نہیں سنا رہا، جیسے ہی میرے آقا کا لشکر اس رستے سے گزرنے والا ہے، میرے حضور نے لشکر کو روک دیا اور ایک صحابی کو اتر کر فرمایا ادھر آؤ اور یہاں کھڑے ہو جاؤ، یہ اس کتیا ہے اور اس نے 1 2 3 دن پہلے یہ بچے دیے ہوئے ہیں، اور پورے لشکر کو یہاں تم کھڑے رہو اور اوپر سے ہو کے گزارو، تاکہ یہ ماں جو اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اسے کسی قسم کی فکر مند نہ ہو، اور وہ پورا لشکر رستے سے ہٹ کر گزارا تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو روک دیتا اور بتلاتا، سلیمان کا لشکر، حضرت سلیمان کا لشکر فضاؤں میں گزرتا اور فضاؤں میں اڑتا آ رہا تھا، اور چیونٹی نے دیکھا اور 3 میل دور ہواؤں میں سے گزرتا ہوا تخت سلیمان علیہ السلام کا آ رہا تھا، اور لشکر جرار تھا۔ چیونٹی، قرآن کہتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹی نے کہا اے چیونٹیو اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ سلیمان کا لشکر تھا، چیونٹی کو اپنے کچلے جانے کا خدشہ تھا، مگر اس مدینہ شریف کی کتیا کو کوئی کھٹکا نہیں تھا۔
حیدریہ، اسے کوئی کھٹکا نہیں تھا، اسے کوئی خدشہ نہیں تھا، اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، اسے کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس لشکر کا افسر کالی کملی والا ہے۔ حضرت حفیظ جلندری کا وہ معروف کلام ہے نا، بدر والا، تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر۔ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا۔ حضور لشکر لے کر 10,000 کا لشکر لے کر خانہ کعبہ میں مکہ میں داخل ہوئے۔ باب الفتح آج بھی ہے، بحمدہ تعالی جب حاجی صاحبان وہاں جاتے ہیں تو کوشش کر کے ایک دن، کیونکہ پاکستان والوں کے ہوٹل اور وہ سلسلہ باب عبدالعزیز کی طرف ہوتا ہے، پیدل پھر وہاں سفر کر کے آنا پڑتا ہے، یا مروہ سے نکل کر پھر اوپر سے ہو کر آنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے حاجی صاحبان کوشش کر کے ایک دن باب فتح میں سے گزرتے ہیں کہ کم از کم یہ دروازہ وہ ہے جہاں سے رسول پاک گزرے ہیں۔ حرم شریف میں آج بھی وہ دروازہ ہے، اس کا نام اوپر لکھا ہے باب الفتح۔ وہ فتح مکہ کے دن وہاں سے حضور گزرے تھے، اور اس دن رسول پاک نے کالی دستار باندھی ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور کی دستار کس رنگ کی تھی؟ کالے۔ عجب نقشہ ہوگا جب رسول پاک سفید کپڑے پہنے اور سرخ و سفید چہرہ اور کالی دستار۔ صحیح کہا تھا پیر حیدر شاہ، کرتو شریف والوں نے سچ کہا تھا، ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، جویں حاجی اکبر تیری دید ہو گئی، تیرا اچائے ناواں نالے نہیں پرچھاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک نے مکہ شریف کا وہ سارا فتح کر لیا، اور جو حضور کے دشمن تھے وہاں بڑے بڑے، ابو سفیان اور اس کے ساتھی اور جتنے بھی لوگ تھے، ان کا خیال یہی تھا کہ یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا ہے، پہلے 13 سال مکے میں جو کچھ ان کے ساتھ کیا، پھر بدر میں جا کے کیا، پھر احد میں جا کے کیا، پھر خندق میں جا کے کیا، یہ ہمیں قطعاً زندہ نہیں رہنے دیں گے، اور 2-2 3-3 4-4 ٹکڑے کر دیں گے یہاں پر ہمارے۔ لیکن ایک صحابی کی زبان سے نکلا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ میرے آقا نے فوراً روک دیا، کہا خبردار، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، معافی کا دن ہے۔ سب سے بڑی انسان کی سب سے بڑی عزت اور سب سے بڑی شرافت یہ ہے کہ بدلے کی طاقت ہونے کے باوجود اگر وہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، اس سے بڑی کوئی فضیلت انسانی آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ اس کے پاس طاقت ہو اور پھر وہ معاف کر دے۔ اور عجب بات ہے، سب سے بڑا دشمن رسول پاک کا وہاں مکے میں کون تھا؟ ابو سفیان، جو باقاعدہ لشکر لے کر رسول پاک پر حملہ آور ہوا ہے احد کے میدان میں، اور اس کی بیوی ہندہ، جس نے باقاعدہ پیسے دے کر، کیونکہ اس کا باپ عتبہ، اس کا چچا شیبہ، اس کا بھائی ولید، بدر کے میدان میں مولا علی شیر خدا اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہما عنہم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے، اور وہ پیسے دے کر لائی تھی اس حبشی کو جس کا نام تھا وحشی، پیسے دے کر لائی تھی کہ میں تمہیں کنیز بھی دوں گی، اتنی ریشم دوں گی، اتنا سونا چاندی بھی دوں گی، اور آزاد بھی کرواؤں گی اگر ایک وار تو میری مرضی پر کرے اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرے۔ اتنے بڑے بڑے دشمن جنہوں نے یہ حال کیا تھا ان کا۔ آخری فکرے سنو تاکہ میں بات کا رخ موڑ دوں۔ حضور کے سامنے ہیں اور سب کھڑے ہاتھ باندھے اور تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میرے آقا نے جب سب کو قطار اندر کھڑے دیکھا تو آواز دے کے پوچھا، بولو
تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ابو سفیان بول پڑا، مجھے لگتا ہے تو کریم باپ کا بیٹا ہے، کرم ہی کرے گا۔ جب اس نے کہا نا تو کریم باپ کا بیٹا ہے، کریم دادا کا بیٹا ہے، یقیناً کرم کرے گا، میری سرکار نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ، سب کو معافی دی جاتی ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، ہے ذرا بات گہری سی لیکن سنیے، میرے آقا نے اگلا اعلان کیا، کہا سنو ابو سفیان، جو اگرچہ سب سے ہمارا بڑا ظاہری دشمن ہے، لیکن ہم اعلان کرتے ہیں جب ہم نے ابو سفیان کو معافی دے دی تو جاؤ، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی معافی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، چلو آپ نے سمجھی۔ اب ہندہ آئی، ہندہ جگر خارا، جس نے حضرت امیر حمزہ کو اس نے جب مارا نا وہ نیزہ وحشی بن حرب نے، تو وہ پیٹ میں ناف میں لگا اور آپ گر پڑے، شہید ہو گئے۔ جنگ جاری تھی، ہندہ آئی کفر کی حالت میں آئی، اس نے وہ خنجر نکالا اور معاذ اللہ خاکم بدہن اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کر دیا، اور پھر آپ کا جگر کلیجہ نکال لیا اور منہ میں ڈال لیا اور چبا لیا، اور جب نگل نہ سکی تو اگل دیا، اور آپ کے کان، ناک، ہونٹ اور بھی عضو جسم کے کاٹ دیے، اور کاٹ کے رسی میں پرو کے گلے میں ڈال لیے، یعنی مسلح کر دیا لاش، یہ حال کر دیا تھا۔ اور آپ جناب نے جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس کو دیکھا اس طرح کٹے پھٹے، تو واحد یہ حضرت امیر حمزہ تھے کہ جب ان کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اپنے بھائی کی لاش پر اور جنازے پر آ رہی تھی تو حضور نے روک دیا کہ اسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، کہ یہ اسے برداشت نہیں کر سکے گی، اسے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ان کی حالت، ان کی کیفیت دیکھ کر میرے آقا نے کہا یہاں ابھی تھوڑی دیر کے بعد 70 جنازے پڑھے جائیں گے، 70 جنازے، کیونکہ غزوہ احد میں انہوں نے جو حملہ کیا تھا اس پر 70 مسلمان رسول اللہ کے صحابی شہید ہوئے، اور حضور جنازے پڑھا رہے تھے، اور میرے آقا نے فرمایا میں ایک ایک جنازہ پڑھاتا جاؤں گا، ہر میت کو بدلتے جانا ہے لیکن ہر جنازے میں امیر حمزہ کو لاتے جانا ہے۔ اور انہوں نے جو وہ امتحان دیا تھا اپنے وجود کے ساتھ، رسول پاک نے 70 بار انعام کے طور پر ان کے لیے 70 بار نماز جنازہ پڑھی۔ اس قدر حضور کے دل پر، اور پھر یہ جنگ احد تیسرے سال میں ہوئی تھی، تب سے لے کے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، 8واں سال، 6 سال مسلسل حضور کے دل پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سلسلہ یاد رہا، اور آپ مدینہ پاک سے چل کر احد شریف آتے رہے، شہدائے احد کے قبور پر حاضری دیتے رہے، تشریف لاتے رہے، دعا کرتے رہے، اور اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کو یاد کرتے رہے، اور پھر جو ان کے ساتھ ہوا باقاعدہ حضور یاد کر کے آنسو بہاتے رہے، صرف آنسو نہیں بہائے بلکہ اعلان کر کے کہا کہ یہ 70 جو انصاری اور دوسرے لوگوں پر تو خواتین رو رہی ہیں، کیونکہ ان کا تو خاندان ادھر نہیں تھا، اور انصار مدینہ کی خواتین باقاعدہ رونے اور پرسہ دینے کے لیے حضرت امیر حمزہ کے گھر میں تشریف لائیں اور حاضر ہوئی۔ حضور کے دل پر 6 سال مسلسل جو غم کی کیفیت رہی ہے، لیکن اس حلم کے بادشاہ، اس رحمت للعالمینی کا تاج پہن کر آنے والے محبوب کی بات سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو۔ جب ابو سفیان کو معاف کر دیا، اور ہندہ تو سمجھتی تھی میرے لیے معافی یہ کیسے ممکن ہے، لیکن نہیں میرے دوست، سچ یہ ہے کہ جب ہندہ سامنے آئی اور اس نے اپنے ایمان اور کلمہ شریف پڑھنے کا اعلان کیا، میرے آقا نے کہا ہندہ تجھے بھی معافی ہے۔
جاؤ تو بھی تجھے بھی معافی ہے. اور پھر اس سے بیعت لی کہ تم یہ کام نہیں کرواؤ گی، یہ کام نہیں کرواؤ گی. وہ آپ خود ہی سمجھ جائیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. یہ کام نہیں کرواؤ گی. ہندا چلی گئی. اور آج تو میں حیران ہوں، لوگ ہندا کے بھی فضائل پر تقریریں کر رہے ہیں. ہندا چلی گئی. اب میری جانب ذرا متوجہ ہو جاؤ ایک لمحے کے لیے. ابو سفیان کو معاف کر دیا، معاویہ کو معاف کر دیا، ہندا کو معاف کر دیا، سب کو رسول پاک نے معاف کر کے بھیج دیا، چلے گئے. میرے ذہن میں کئی بار آتا تھا یہ ہندا تو معافی کے لائق نہیں تھی، پتہ نہیں حضور نے کیوں معاف کر دیا. یہ ہندا، ابو سفیان چلو ایک سیاست دان تھا، سیاسی طور پر معاف کر دیا، یہ ان کے بھی لوگ تھے چاہنے والے، معاویہ کی بھی ایک اپنی ایک اتھارٹی تھی، معاف کر دیا، سمجھ آتی ہے. یہ ہندا کو حضور نے پتہ نہیں کیوں معاف کر دیا ہے. اور پھر 6 سال حضور اس غم میں مبتلا رہے کہ میرے چچا کے وجود کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے. اور پھر ایک لمحے میں معاف بھی کر دیا. کیسا کھلا اور وسیع ظرف اور دل پایا تھا. میرے آقا نے اتنی ساری بات میں نے آپ کو سنائی ہے صرف ایک جملہ کہنے کے لیے تاکہ میں بات کا رخ موڑ سکوں. جملہ غور سے سنو اور بے ساختہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلے گا. جملہ کیا ہے؟ وہ جو میں نے شروع میں بات سنائی تھی نا ہالینڈ کے پارلیمنٹیرین کی، کہ وہ کہتا ہے کہ میں مطالعہ کرتے کرتے اس منزل پر پہنچا کہ اب سوائے اسلام کا اعلان کرنے کے میرے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، میرے بس میں کچھ نہیں ہے. کس کہانی پر؟ وہ کہتے ہیں اسی ہندا کی کہانی کو سن کر. وہ کہتے ہیں فتح مکہ کے عنوان میں جب میں نے ہندا کی کہانی کو پڑھا اور جب میں نے پڑھا کہ رسول پاک نے ہندا کو بھی معاف کر دیا، وہ کہتے ہیں میں نے کتاب کو بند کر دیا اور کہا نہیں، بس جو ہندا کو معاف کر سکتا ہے وہ سوائے اللہ کے رسول کے اور کوئی نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ آپ سب کو زندگی میں برکت عطا فرمائے، آپ سب کو خوشیاں اور صحت والی زندگی عطا کرے. تھوڑی سی بات باقی ہے، پھر میں چابی پہ واپس لاتا ہوں آپ کو اسی منزل پر. وہ کہتا ہے جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو میں مجبور ہو گیا کہ بس اس سے آگے پڑھنا ممکن نہیں ہے، میں اسلام قبول کرتا ہوں. اٹھا، وہ اٹھا اپنی جگہ جہاں بیٹھا ہوتا نا کمرے میں، وہ کہتا ہے میں اٹھا اور میں نے کتابیں اٹھائیں ساری جو پڑھ رہا تھا، ان میں اتفاقاً قرآن مجید بھی تھا. وہ کہتے ہیں میں اٹھا تاکہ اٹھا کر کتابیں میں الماری میں رکھوں، شیلف پہ رکھوں، لائبریری میں رکھوں. وہ کہتے ہیں جب میں نے کتابیں اٹھائی نا اور کتابیں اٹھا کے اٹھنے لگا تو اتفاقاً وہ کتابیں میرے ہاتھ سے گر پڑی. میں جلدی سے جھکا، کتابیں اٹھائیں اوپر رکھی، ان کتابوں میں قرآن مجید بھی تھا. وہ کہتا ہے جب کتابیں میرے ہاتھ سے گری اور وہ نیچے اتفاقاً قرآن مجید تھا، وہ زمین پر گرا اور کھل گیا. اور جب قرآن مجید کھلا تو اتفاق سے 26واں سپارہ میرے سامنے کھلا ہوا تھا اور قرآن مجید کی یہ آیت تھی کیا، جس کا ترجمہ بنتا ہے وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بوجھتے ہیں اور بلا وجہ ایمان قبول نہیں کر رہے. کیا آیت ہے؟ کیا ان کے دل کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں جو ایمان لانے کی طرف نہیں آ رہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس کا مطلب یہ سمجھا کہ یہ حکم شاید اللہ نے میرے لیے بھیجا ہے. اب میں نے قرآن مجید تو کتابیں بند کی اور محفوظ کر دی اور میں اپنی چارپائی پہ آ گیا اور اب میں سوچنے لگا اور میں نے فوراً کہا میں ایمان قبول کروں گا اور کر لوں گا، لیکن مجھے مزید، کہتا ہے کہ مجھے ہو تو چکا تھا اطمینان، لیکن پھر میں نے لیٹتے لیٹتے کہا مجھے اپنے ایمان لانے کے لیے کاش ایک اور کامل دلیل ملے کہ جس سے میں سمجھوں کہ واقعی میرے رب نے اور رسول پاک نے میرے ساتھ رابطہ کر لیا ہے. وہ کہتا ہے میں سو گیا اور پھر جب سو کے اٹھا تو وہ کہتا ہے کہ بغیر کسی سبب کے اور بغیر کسی وجہ کے میرا دل، میرا دماغ اتنا خوش تھا جیسے میں جنت میں آ گیا ہوں. بلا وجہ مجھے خوشی ہو رہی تھی، میں سمجھ گیا کہ یہ اشارہ میرے رب کی طرف سے مجھے ہو رہا ہے.
اللہ، اور پھر وہ اگلے دن ایمان لے آیا اور اسلام قبول کر لیا۔ میں اپنے من میں یہ سوچا کرتا تھا، تو جب میں نے یہ اس پارلیمنٹیرین کا یہ قصہ سنا تو تب میں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ باری تعالیٰ میں نے بھی کم از کم اپنی زندگی میں یہ بات دیکھ لی اور آنکھوں سے دیکھ لی اور کانوں سے سن لی ہے کہ آپ کا ہر کام صحیح ہے اور ہندا کو معاف کرنا بھی آپ کا صحیح کام تھا۔ ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن حضور کا ہر کام صحیح ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ جب ان کو گھروں میں بھیج دیا تو حضور پاک خانہ کعبہ کے دروازے میں آئے، سیڑھیاں تھیں اوپر، حضور اوپر تشریف لائے خانہ کعبہ کے دروازے میں اور اعلان کر کے کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ ذرا میرے ساتھ چلیے، واپس پہنچیے۔ عثمان بن طلحہ نیچے سے ڈرتا ڈرتا، لرزتا لرزتا، کانپتا کانپتا عثمان بن طلحہ لوگوں کے درمیان سے چلتا ہوا سیدھا رسول اللہ کے سامنے آیا اور ہاتھ باندھ کے بولا حضور میں حاضر ہوں۔ میرے آقا نے میری طرف دیکھا اور کہا عثمان بن طلحہ چابی لاؤ۔ میں نے کہا حضور وہ گھر ہے۔ فرمایا گھر سے لاؤ۔ حضور انتظار میں ہیں، عثمان بن طلحہ گھر گیا۔ اب یہاں سے لوگ سن رہے ہیں کہ عثمان بن طلحہ کے ساتھ جزاک اللہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ عثمان بن طلحہ پہنچا اپنے گھر اور چابی لے کر حضور کی خدمت میں۔ حضور یہ ہے اس تالے کی کنجی۔ حضور نے کنجی لی، تالا کھولا، نفل پڑے، پھر تشریف لائے، پھر حضور کے ہاتھ میں چابی تھی اور حضور دیکھ رہے ہیں لوگوں کی طرف کس کو دوں، اور کئی غلاموں کے ہاتھ اس خواہش میں کہ شاید مجھ پہ کرم ہو آگے بڑھ رہے تھے۔ میرے آقا کی نظر سب کو چیرتی ہوئی پھر عثمان بن طلحہ پہ آئی۔ عثمان ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ اس نے ہاتھ آگے کیا، فرمایا دیکھ میں نے تجھ سے مانگی تو نے نہیں دی، اب میں نے تجھ سے لے لی ہے اور اب میں اپنی مرضی سے تجھے دینے لگا ہوں۔ اور خذوہا خالدتن مخلدتن تالدتن الی یوم القیامہ یا بنی طلحہ، اے بنی طلحہ لو چابی مجھ سے، اب قیامت تک یہ چابی تیرے پاس رہے گی، تیری نسلوں کے پاس رہے گی۔ ہم کو جبریل چھو سکا، بسم اللہ، میر صاحب کو مالک صحت و سلامتی بخشے، اور یہ خانہ کعبہ حج کے لیے بھی جائیں اس سال، آمین کہیے۔ جو کسی دا طالب ہوئے اسے دی مرنے مردا ہے، سو مکر بہانے کر کے پانی کردا ہے۔ جو کو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی مرنے مردا، سو مکر بہانے کر کے اسے دا ہی پانی پردہ۔ ماشاء اللہ، عدل کریں تے تھر تھر کمبن، بڑیاں اونچیاں شاناں والے، جے کدی فضل کریں پھر بخشے جاون، عارف ورگے منہ کوجے کالے۔ جے میں ویکھاں اپنے انبلاں ولے پھر ککھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیریاں رحمتاں ولے پھر آکھاں بلے بلے بلے۔ ایک پادری اسی چینل پر، پھر میں نے اس سے اگلا یہ 2-4 دن کے بعد پھر میں نے اس کو سنا، تو ایک پادری نے ایمان اسلام قبول کیا۔ اس چینل پر سارے اپنی اپنی سٹوری سناتے ہیں۔ ایک پادری نے اسلام قبول کیا اور اس ایک پادری کی وجہ سے 650 پادریوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ پارلیمنٹیرینز کہتا ہے کہ اب ہم نے اپنی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے اور ہم اپنی تنظیم کے تحت منظم ہو کر رسول پاک کی تعلیم اور حضور پاک کی سیرت کو بأحسن لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ میری یقیناً ہم نہیں جانتے، میں نہیں جانتا تھا، ہم نہیں جانتے تھے، لیکن میری سرکار کو پتا تھا میں اسے معاف کروں گا
اور قیامت تک 1400 سال بعد بھی اس واقعے کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کریں گے۔ اگر اجازت ہو تو 2-4 منٹ میں ایک اور چھوٹی سی بات سنا لوں میں۔ جب رسول پاک دنیا سے چلے گئے تو آپ کو پتہ ہے نا، ایک نیا نبی کھڑا ہو گیا تھا بدبخت، اس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ میں 2 منٹ میں چھوٹا سا کر کے واقعہ سناتا ہوں، ہے تو تفصیلاً۔ مسیلمہ کذاب، اور اس وقت خلیفہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ آپ نے فوراً ایک لشکر تیار کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار ہیں۔ اس لشکر کی کتنی تعداد ہے؟ 80,000، غلط ہو گئی، 12,000۔ کتنی؟ اور ان کے 12,000 کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد ہے 80,000۔ فکر نظر غلط، ان کی تعداد ہے 12,000، اور وہ بھی ٹوٹل 12,000 مدینے سے نہیں چلے تھے، 10,000 یہاں سے چلے تھے، 2,000 ان کو رستے میں کچھ قبائل نے ملنا تھا، ٹوٹل 12,000 تھے۔ 10,000 یہاں سے، 2,000 رستے سے ملنا تھے، ہم نے اس کو چھیڑتے ہیں۔ 12,000 کا لشکر، ادھر 80,000 پہنچے نجد، یمامہ، آج کل اس کا نام ہے الریاض، جہاں وہ جنگ ہوئی تھی۔ ہاں، آج کل اس کا نام الریاض ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے 12,000 کہاں اور 80,000۔ لیکن آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ وہ 12,000 نے 80,000 کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، اور سب کے من میں ایک ہی بات تھی کہ یہ ہمارے آقا ادھر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ابھی ان کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی، اور یہ نیا نبی کھڑا ہو گیا، یہ ہم کیسے ہم بھی زندہ ہوں اور یہ بھی نبوت کا اعلان کر دے، یہ تو ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ اور اس جہاد میں میری جانب غور سے دیکھیے گا، اس جہاد میں اہل اسلام کا نعرہ کیا تھا؟ کیونکہ دوسری طرف جو سامنے لشکر تھا مسیلمہ کذاب کا، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، تو اب ان کو اپنی پہچان کے لیے کوئی نعرہ بھی تو چاہیے تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت فاروق اعظم سے مل کر، مولا علی سے مل کر، عثمان غنی سے مل کر کوئی نعرہ بھی تو ترتیب دیا ہوگا کہ میدان جنگ میں یہ کیا نعرہ لگا کے پہچان سکیں گے کہ ہمارے کون ہے اور ان کے کون ہے، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ نعرہ یہ تھا کہ ایک کہے گا یا محمد، باقی کہیں گے یا رسول اللہ۔ گاجر مولی کی طرح جب کاٹا، وہ بھاگے سارے، مسلمہ بھی بھاگا، اور ایک باغ نما ایک قلعہ تھا، باغ، اس کے اندر گھس گئے، جس کی 4 دیواری تھی، بہت اونچی فصیل جسے کہتے ہیں، قلعے کے ارد گرد جو اندر باغ لگایا ہوا، فصلیں، اناج، پانی، غلہ، سب اندر انتظام کیا ہوا تھا۔ اب یہ باہر دروازے بند کر لیے، ادھر ان میں سے اگر کوئی قریب جاتا ہے تو وہ اوپر سے دور سے تیر پھینکتے اور قریب نہ آنے دیتے۔ ایک دن 2 دن یہ پھنس گئے کہ یہ تو دروازہ نہ بھی کھولیں تو کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے پانی کے کنویں بھی اندر ہیں اور فصلیں بھی اندر انہوں نے کاشت کی ہوئی ہے، اور باغ ہے، پھل بھی اندر ہیں، اور ہم باہر ہیں، ہمارے لیے اناج اور پانی اور سارا ذخیرہ پیچھے سے لانا بڑی دقت کی بات ہوگی، اور موسم بھی بدلتا جا رہا ہے، کیسے ہم آگے بڑھیں اور کیسے ان کو نیست و نابود کریں؟ میں نے سارا واقعہ 2 لفظوں میں سنا دیا آپ کو۔ ایک صحابی رسول جس کا نام تھا حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مالک بن ندر خزرجی، حضرت برا بن مالک بن ندر خزرجی، سمجھ آ رہی ہے؟ مدینہ شریف کا انصاری، اوس و خزرج کا تھا۔ اس نے صحابہ کرام کے جو بڑے جید صحابی تھے انہیں پاس بلایا اور کہا سنو، یہ ہمیں قریب نہیں آنے دے رہے، قریب آتے ہیں تو یہ تیر دور سے ہی چلا دیتے ہیں اور قریب نہیں آنے دے رہے، میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں یہ اندر جا کے دروازہ کھول سکتا ہوں اور تم اپنا سارا اندر کا لے آنا لشکر اور انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دینا۔ ان کا آپ کے پاس کیا ترکیب ہے؟ اب ترکیب سنیں گے تو آپ بھی شاید ہنس پڑیں کہ یہ کیا ترکیب ہوئی۔
انہوں نے اپنی ترکیب کیا بتائی, کہنے لگے ایک لکڑی کی ایک ڈولی سی بناؤ, لکڑی کی ایک ایسے, اس میں مجھے بٹھاؤ, اس کے نیچے لمبے لمبے بانس باندھو اور مجھے اٹھاؤ اور دیوار پہ رکھ دو, تو میں جا کے دروازہ کھول دوں گا. یقیناً وہ ہنس پڑے ہوں گے, اور کسی نے کہا ارے حضور کے جید صحابی, آپ ہمیں کیسے ترکیب بتا رہے ہو؟ جب ہم تجھے ڈولی میں بٹھا کے قریب جائیں گے تو وہ تجھے دور سے تیروں کے ساتھ شہید کر دیں گے. اگر ہم نے کسی طرح اٹھا کر تمہیں دیوار تک پہنچا بھی دیا تو پر وہ سارے تجھے دیکھ رہے ہوں گے, سارے مل کر تیرا قیمہ کر دیں گے. اور اگر تو دیوار پر پہنچ بھی گیا, اتر بھی گیا, تو کیا ثبوت ہے کہ تو دیوار سے زندہ نیچے اترے گا اور جا کے دروازہ کھولے گا؟ وہ تیری تو ٹکا بوٹی کر دے گی. ہم تیرا نقصان کیسے برداشت کر سکتے ہیں جب تو نے ہمیں ترکیب بتلائی ہے. اب یہ جملہ سنانے کے لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے. حضرت برا بن مالک نے جو اگلا جملہ کہا تھا وہ سنو اور ایمان تازہ کرو, اور 8 دن اپنا ایمان تازہ رکھنا اس جملے کے ساتھ جو سنا کے میں آپ کو بھیج رہا ہوں. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا, سنو, بغیر کسی خطرے اور خدشے کے تم مجھے اٹھاؤ اور دیوار پہ رکھ دو, اور یقین کرنا مجھے کچھ نہیں ہوتا, اور میں پوری یقین سے تمہیں کہتا ہوں میں ٹھیک ٹھاک دیوار پہ اتروں گا, پھر دیوار سے زمین پر اتروں گا, پھر اس باغ میں چلتا ہوا دروازے تک پہنچوں گا, اور پھر دروازہ بھی کھول دوں گا, اور مجھے خراش نہیں آئے گی. انہوں نے حیران ہو کر کہا, تجھے کیوں اتنا یقین ہے, اور تیرے یقین کی کیا حیثیت ہے, ہم مان لیں کہ واقعی ایسا ہی ہوگا؟ حضرت برا بن مالک نے کہا, سنو, میرے آقا نے مجھے کہا تھا مصر فتح ہوگا, اس میں سے تمہیں جاگیر ملے گی. میری سرکار نے کہا تھا مصر فتح ہوگا اور تمہیں جاگیر ملے گی, اور ابھی مصر فتح نہیں ہوا. اور جب تک مصر فتح نہ ہو اور مجھے جاگیر نہ ملے میں مر نہیں سکتا. اور پھر واقعتاً انہوں نے اٹھا کر دیوار پہ رکھا. اب کیسے زمین تک پہنچے, کیسے دروازہ کھولا, یہ وہ جانتے ہیں یا رب جانتا ہے. ہمیں تو بس اتنا ہی پتا ہے کہ جو شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں, ہمیں تو بس اتنا ہی پتا ہے, کیوں کرنا ان کے دم سے وہ دم کائنات میں, دار و مدار جسم کا ہوتا ہے جان پر, دار و مدار جسم کا, اور جبریل چھو سکا نہ تیری رہ گزار کو, ادراک والے دنگ ہیں تیری اڑان پر, اور ہم کو کیا خبر تھی خدا ہے کہ یا نہیں, ہم کو تو اعتبار ہے تیری زبان. صورت ادا فرما لے. وما علینا الا البلاغ المبین. مالک سلامت رکھے. چل